تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 83 تا 96۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اوپر والے عہد کی برابر یاد دہانی کراتے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے بعد اس کتاب کی تذکیر کے لیے برابر انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، اور خاص کر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بینات کے ساتھ بھیجا۔ بینات سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے اور جو اس قدر واضح تھے کہ ان کے خدا کی طرف سے ہونے میں کوئی ہٹ دھرم ہی شک کر سکتا ہے، لیکن یہود نے ان کھلے معجزات کو بھی تائید ربانی اور فیض روح القدس کا نتیجہ قرار دینے کے بجائے نعوذ باللہ شیطانی تصرف کا نتیجہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزے شیطانوں اور بھوتوں کے سردار بلزبوب کی مدد سے دکھاتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہود کے اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بار بار فرمایا ہے کہ ایدناہ بروح القدس، ہم نے روح قدس سے اس کی مدد کی، یعنی اس سے جو معجزے صادر ہوئے یہ تائید روح القدس کا نتیجہ ہیں، نہ کہ کسی شیطانی یا جن کی مدد کا، جیسا کہ یہود سمجھتے تھے۔ انجیل میں یہود کے اس الزام کا بار بار ذکر آیا ہے، اور ان کے اس الزام کا جو جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے وہ بھی نقل ہوا ہے۔ ہم یہاں ایک اقتباس متی سے پیش کرتے ہیں جس سے اس خیال کی پوری تائید ہوتی ہے جو ہم نے اوپر پیش کیا ہے۔ متی باب 12 میں ہے، اس وقت اس کے پاس لوگ ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدروح تھی، اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کہ کیا یہ ابن داؤد ہے؟ فریسیوں نے کہا کہ بدروحوں کے سردار بلزبوب کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا۔ اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا، جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے وہ قائم نہ رہے گا۔ اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہنے کی؟ اور اگر یہ کہ میں بلزبوب کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ بس وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زور آور کو نہ باندھ لے، پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا۔ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہے وہ معاف نہ کیا جائے گا، اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا تو وہ معاف کی جائے گی، لیکن جو کوئی روح القدس کے خلاف کوئی بات کہے گا وہ معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں اور نہ آنے والے عالم میں۔ یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا، کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ متی باب 12 آیات 22 تا 23۔ پس منظر کو سامنے رکھ کر وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کے الفاظ پر غور کیجئے تو آیت کا اصلی زور سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کس بات کا اثبات اور کس بات کی تردید ہے۔ جہاں تک روح القدس کی تائید کا تعلق ہے وہ ہر پیغمبر کو حاصل ہوتی ہے، اور پیغمبر سے جو معجزات صادر ہوتے ہیں وہ اسی تائید کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں اس بات کا اظہار بار بار اس لیے فرمایا گیا کہ یہود ان پر مذکور بالا الزام لگاتے تھے۔ روح القدس سے مراد وہ پاکیزہ روح ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے، اور عبرانی میں اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ یہ قول یہود کی طرف سے بطور ایک غدر لنگ کے بھی ہو سکتا ہے اور بطور اظہار تکبر کے بھی۔
پہلی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ باتیں جو پیغمبر پیش کرتے ہیں ہمارے دل میں تو کسی طرح اترتی نہیں۔ اگر یہ خدا کی طرف سے ہیں تو خدا کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، آخر وہ ہمارے دلوں کو ان باتوں کے لیے کھول کیوں نہیں دیتا؟ دوسری صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے دل و دماغ اس قسم کی لایانی باتوں کے لیے نہیں بنے کہ اس وجہ سے یہ کسی طرح بھی ہمارے دلوں میں نہیں دھستی ہیں۔ اگر ان میں ذرا بھی معقولیت ہوتی تو معقول باتوں کے قبول کرنے کے معاملے میں ہم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کے نظائر و شواہد ان دونوں ہی مفہوموں کی تائید میں موجود ہیں، لیکن ہم یہاں دوسرے مفہوم کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اس قول کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب سے ان پر لعنت کر دی ہے، اس سے واضح تائید اسی مفہوم کی نکلتی ہے، یعنی وہ تو اپنے گھمنڈ اور غرور کے سبب سے یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی ایسی ہیں جو کسی معقول آدمی کے دل میں نہیں اتر سکتی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل خلاف تھی۔ یہ باتیں تو نہایت معقول اور نہایت دل نشین ہیں، لیکن ان لوگوں کے کفر اور ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کے سبب سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہے۔ اس وجہ سے اب ان کے اندر ان معقول باتوں کے قبول کرنے کے لیے کوئی صلاحیت باقی نہیں رہ گئی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ کتاب سے یہاں مراد قرآن مجید ہے جو ان پیشن گوئیوں کی تصدیق کرتا ہوا نازل ہوا تھا جو اس کے بارے میں یہود کے صحیفوں میں وارد تھیں۔ اس پہلو سے قرآن کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا احسان خود یہود پر تھا کہ اس نے ان کے صحیفوں کی بہت سی باتوں کو سچا ثابت کیا۔ اس احسان کا حق تو یہ تھا کہ وہ سب سے آگے بڑھ کر اس کتاب عزیز کو ہاتھوں ہاتھ لیتے، لیکن انہوں نے اس کو قبول کرنے کے بجائے ضد اور حسد کے سبب سے اس کی مخالفت کی راہ میں سبقت کی۔ قرآن مجید کو پچھلے صحیفوں کے مصدق کہنے کی حقیقت اسی سورہ کی آیت 41 کی تفسیر کرتے ہوئے ہم واضح کر چکے ہیں۔ قرآن اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں چونکہ یہود کے صحیفوں میں موجود تھیں، اس وجہ سے ان کو ان پیشن گوئیوں کے ظہور کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار تھا۔ ان کو امید تھی کہ جب اس نبی موعود کی بعثت ہوگی تو ان کی بدبختی اور مصیبت کے دن دور ہو جائیں گے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے تمام دشمنوں پر فتح دے گا۔ اس فتح کے لیے وہ دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن یہ عجیب بدقسمتی ہے کہ جب یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی، جس کا انتظار تھا وہ آ چکا اور اس کے کارناموں نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ یہ وہی ہے جس کی علامتیں پچھلے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں، اور یہود نے اس کو اچھی طرح پہچان بھی لیا تو محض ضد اور حسد کی وجہ سے اس کا انکار کیا۔ یہود کے اس رویے کو حضرت مسیح علیہ السلام نے 10 کنواریوں والی تمثیل میں واضح فرمایا ہے جو متی کے باب 25 میں منقول ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ یہاں اشتراک کے معنی بیچنے اور مبادلہ کرنے کے ہیں۔ بعینیہ یہی مضمون اسی صورت میں دوسری جگہ اسی طرح وارد ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ بقرہ 102۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے عوض میں انہوں نے اپنی جان کو بیچا۔ عام طور پر اہل لغت اس لفظ کو ازداد میں شمار کرتے ہیں۔ اس کے ازداد میں سے ہونے کی امام راغب نے بڑی معقول توجیح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن جب کسی شے کا مبادلہ شے سے ہو تو فریقین میں سے ہر ایک کو مشتری اور ہر ایک کو بائع سمجھنا صحیح ہوگا۔ اس پہلو سے بیع اور شرع کے الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس تحقیق کی روشنی میں مذکورہ بالا آیت کا ترجمہ ہوگا کیا ہی بری ہے وہ چیز جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا مبادلہ کیا، یعنی اپنی نجات و فلاح کی فکر سے بے نیاز ہو کر دوسروں کی ضد میں مبتلا ہوئے اور پرائے شگون پر خود اپنی ناک کٹوا بیٹھے۔
ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ یہ وضاحت ہے اس چیز کی جس کو ان لوگوں نے اختیار کیا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لانے کے بجائے اس کے انکار اور اس کی مخالفت کی راہ اختیار کی، اور چونکہ انکار اور مخالفت کی یہ راہ دیدہ و دانستہ اختیار کی، اس وجہ سے اس کا سبب اور اس کی ضد اور عناد کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ان کو اللہ تعالیٰ پر غصہ تھا کہ اس نے آخری دین اور آخری رسول کی نعمت سے بنی اسماعیل کو کیوں نوازا، خود ان کے اندر سے کسی کو رسول کیوں نہیں بنایا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے اجارہ دار یہی ہیں، انہی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بتائیں کہ وہ کس منصب کے لیے کس کو منتخب کرے اور کس کو منتخب نہ کرے۔ بغی کے معنی یہاں ضد کے ہیں۔ یہ ضد ان کی خدا سے سرکشی اور اس کے استکبار کا نتیجہ تھی۔ علی من یشاء من عبادہ کے الفاظ اگرچہ عام ہے لیکن اشارہ یہاں خاص طور پر بنی اسماعیل کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی وسعت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ عموم کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ وہ اللہ کا غضب در غضب لے کر لوٹے کا اصلی مفہوم یہ ہے کہ جہاں سے ان کو سب سے بڑی رحمت لے کر لوٹنا تھا وہاں سے وہ اپنی شامت اعمال کے باعث خدا کا غضب لے کر لوٹے۔ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت و کامرانی آخری نبی پر ایمان کے ساتھ وابستہ تھی، اور یہ اس کے متوقع اور منتظر بھی تھے، بلکہ اس کے لیے جیسا کہ اوپر گزرا ہے دعائیں بھی کرتے رہے تھے۔ لیکن جب اس نعمت سے متمتع ہونے کا موقع آیا تو ان کی بدبختی نے ان کو ٹھوکر کھلائی اور وہ اس کی مخالفت کی پاداش میں غضب الہی کے مستحق قرار پائے۔ پھر صرف غضب ہی کے نہیں بلکہ غضب در غضب کے مستحق قرار پائے۔ ایک غضب کے مستحق تو وہ اس عہد کو توڑنے کے سبب سے ٹھہرے جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے باندھا تھا، اور دوسرے غضب کے مستحق اس وجہ سے ہوئے کہ جب ان کے لیے پھر خدا کے عہد میں داخل ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے ضد اور حسد میں مبتلا ہو کر اس سے فائدہ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ عذاب و مہین سے مراد ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہ ذلیل کرنے والا عذاب ان کو اس لیے دیا جائے گا کہ ان کے جرائم کا اصلی محرک استکبار تھا، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم۔ کیا جب کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آئے گا جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوگی تو تم استکبار کے ساتھ اس کا انکار کرو گے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یعنی جب ان کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ بڑے غرور کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی۔ اس کے بعد ان کے قول کی وضاحت اس لیے کی گئی ہے کہ تورات کے بعد وہ کسی چیز پر ایمان لانے کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ اب تورات کی اپنی پیشن گوئیوں کے مطابق بھی صحیفہ حق وہی ہے جس کو قبول کرنے کی ان کو دعوت دی جا رہی ہے، نہ کہ تورات۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ واضح کرنے کے بعد کہ قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد معتبر ایمان وہی ہے جو قرآن پر ہو، نہ کہ صرف تورات پر۔ یہ واضح فرمایا کہ ان یہود کا تورات پر ایمان کا دعوت بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ اگر یہ فی الواقع تورات پر ایمان رکھنے والے ہوتے تو اللہ کے ان نبیوں کو کیوں قتل کرنے کی جسارت کرتے؟ اسی تورات کی تجدید و تصدیق کے لیے آئے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ یہ یہود کے دعوی ایمان کی مزید تردید ہے، اور اس تردید کا خاص پہلو یہ ہے کہ ان کی ابتدائی تاریخ کے واقعہ گوسالہ پرستی کو یاد دلا کر ان کو سرزنش کی گئی ہے کہ آج تم نے اپنے ایمان اور اپنی دینداری کی حکایت اتنی بڑھا رکھی ہے کہ نہ قرآن کو کی خاطر میں لاتے ہو نہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
حالانکہ تمہارے اس ایمان کا حال آج تو درکنار شروع سے یہ رہا ہے کہ عین موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ان کے کھلے کھلے معجزات کو دیکھتے ہوئے تم نے اپنے رب کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ یہود کے اسی قسم کے فخر پر بعض پچھلے انبیاء علیہم السلام نے بھی ان کو سرزنش کی ہے، اور اسی واقعہ گوسالہ پرستی کی طرف تعریض کرتے ہوئے یہ الفاظ تک فرمائے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تو وہ ہے کہ تو نے پہلی شب میں بے وفائی کی۔ قرآن کے الفاظ اس کے اپنے مرتبے کے شایان شان ہیں، لیکن بات وہی کہی گئی ہے جو سابق انبیاء علیہم السلام نے فرمائی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ٹھیک ٹھیک وَأَنْتُمْ مشرکون کے معنی میں ہے۔ قرآن میں شرک کو متعدد مقامات پر ظلم کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ظلم کا اصلی مفہوم حق تلفی ہے۔ خدا کے حقوق اور خود اپنے نفس کی جو حق تلفی آدمی شرک کا ارتکاب کر کے کرتا ہے وہ کسی بھی اور دوسرے طریقے سے نہیں کرتا۔ اس کی وضاحت قرآن مجید نے متعدد مقامات میں کی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس سورت کی آیت 63 کی تفسیر کرتے ہوئے اس ٹکڑے کے تمام اہم اجزاء کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ یہاں یہود کا یہ جواب جو نقل ہوا ہے، قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، یہ صورتحال کی تعبیر ہے۔ انہوں نے عہد تو یہی کیا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، لیکن عمل ان کا یہی ہوا کہ انہوں نے جو کچھ سنا اس کی نافرمانی کی۔ اس صورتحال کو جو ان کے عمل سے ظاہر ہوئی، قرآن نے ان کے قول کی جگہ رکھ دیا، گویا انہوں نے شروع ہی میں اقرار اطاعت کا نہیں بلکہ نافرمانی کا کیا تھا۔ منافقین اور یہود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب کبھی آتے تو سمعنا و اطعنا کی جگہ سمعنا و عصینا ہی کہتے، لیکن ادا اس طرح کرتے کہ سننے والا عصینا کو اطعنا سمجھے۔ یہ روش انہوں نے اپنے اسلاف ہی سے سیکھی تھی، بس فرق یہ تھا کہ وہ اطعنا کہتے اور اس سے عصینا مراد لیتے، اور یہ عصینا کہتے اور یہی مراد بھی لیتے، لیکن زبان کو توڑ مڑوڑ کر مغالطہ یہ دیتے کہ مسلمان ان کے عصینا کو اطعنا سمجھیں۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اوپر کی آیت 90 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ یہود اس بات سے بہت برافروختہ تھے کہ خدا کے کسی فضل اور انعام کا حقدار ان کے سوا کسی اور کو بھی سمجھا جائے۔ وہ دنیا میں بھی ہر خدائی نعمت کا حقدار اپنے ہی کو سمجھتے اور آخرت کی نعمت کا بھی حقدار تنہا اپنے ہی کو سمجھتے تھے۔ قرآن نے ان کو متنبہ کیا کہ اگر تم فی الواقع آخرت کی تمام کامیابیاں اپنا حصہ سمجھتے ہو، اس میں دوسروں کا کوئی حصہ تسلیم نہیں کرتے، تو اس کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں لقائے رب کا شوق ہو اور تم اس کے لیے موت کی آرزوئیں کرو، لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم زندگی کی محبت میں اہل کتاب ہو کر عرب کے مشرکوں کو بھی مات دے گئے ہو۔ قرآن نے یہود کی یہ ایک بہت دکھتی رگ پکڑی ہے تاکہ خدا کے محبوب و مقرب ہونے کا ان کو جو گھمنڈ تھا اس پر ذرا وہ شرمائیں، اگرچہ وہ اپنی عادت کے مطابق بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس بات کے جواب میں کہہ سکتے تھے کہ ہم تو موت کی بڑی آرزو رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن آدمی سے خود اپنے دل کا حال چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے یہ حقیقت ان کے لیے بڑی تلخ اور ان کو خود ان کی نگاہوں میں بڑی رسوا کرنے والی تھی۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ سے قرب اور آخرت کی اجارہ داری کے ادا کے باوجود موت کی آرزو یہ کبھی نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اور اس کی شریعت کے ساتھ جو بدعہدیاں اور غداریاں انہوں نے کی ہیں وہ دوسروں کے سامنے ہوں یا نہ ہوں، لیکن خود ان سے یہ ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اس وجہ سے موت کے تصور سے ان پر لرزہ طاری ہوتا ہے، لیکن موت سے یہ کب تک بھاگیں گے اور اس سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ بالآخر ایک دن موت سے دوچار ہونا اور اس رب کے سامنے حاضر ہونا ہے جو ان ظالموں کے تمام اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اس حقیقت کو سورہ جمعہ میں اس طرح واضح فرمایا ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ جمعہ 6۔
ترجمہ: کہہ دو وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو تمہیں پا کے رہے گی، پھر تم غیب اور حاضر کے جاننے والے کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور وہ تمہیں ان ساری باتوں سے آگاہ کرے گا جو تم کر رہے ہو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ یعنی ایک طرف تو خدا کے ساتھ محبت اور محبوبیت کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف زندگی کی محبت کا حال یہ ہے کہ ساری دنیا سے زیادہ زندگی کے یہ حریص ہیں، یہاں تک کہ اس معاملے میں یہ عرب کے ان مشرکوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں جن کے ہاں یہ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کا جن کے سامنے سرے سے کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ قرآن نے ایک سے زیادہ مقامات میں یہود کا موازنہ مشرکین عرب سے کر کے یہ دکھایا ہے کہ یہ عقیدہ اور عمل دونوں ہی کے اعتبارات سے مشرکین سے بھی گئے گزرے ہیں۔ مشرکین کتاب و شریعت سے بے بہرہ ہونے کے سبب سے قدرتی طور پر فکری اور اخلاقی حیثیت سے نہایت پست سطح پر تھے۔ قرآن نے یہ واضح کیا ہے کہ کتاب اور شریعت کے نہایت بلند بانگ و عادی کے باوجود اخلاقی اعتبار سے یہ یہود مشرکین کو بھی شرماتے ہیں، حالانکہ یہ ان کو نہایت حقیر سمجھتے ہیں۔ وما ہوا بمزحزحہ، اس کا ایک ترجمہ تو وہی ہو سکتا ہے جو ہم نے کیا، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس کی عمر کی درازی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ معنی کے اعتبار سے دونوں ترجموں میں کوئی فرق نہیں ہے اور زبان کے قواعد کے لحاظ سے بھی میرے نزدیک دونوں صحیح ہیں، لیکن اکثر اہل تاویل نے اختیار اسی دوسرے کو کیا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، یعنی لمبی سے لمبی عمر بھی کسی کے اعمال کو خدا سے چھپا نہیں سکتی۔ خدا ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور جب دیکھ رہا ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ ان کا بدلہ نہ دے۔ یہاں دیکھنے سے مراد وہ چیز ہے جو اس دیکھنے سے لازم آتی ہے۔ کلام کا یہ اسلوب قرآن مجید میں بے شمار مواقع میں استعمال ہوا ہے۔ اس مجموعہ آیات کی بعض تعلیمات۔ اس مجموعہ آیات کی تعلیمات کی طرف تو ہم اس کے اجزاء کی وضاحت کرتے ہوئے اشارہ کرتے آئے ہیں، وہ کافی ہیں، لیکن بعض چیزیں اس میں ایسی بیان ہوئی ہیں جن کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ان کی طرف ہم اشارہ پھر سے کریں۔ نمبر 1، اس میں ایک بڑی اہم حقیقت تو یہ واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شریعت دیتا ہے اس کا حق اس کے ہر جزو پر عمل کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے ان اجزاء پر عمل کرے جو اس کی خواہشات کے موافق ہیں اور جن کو وہ اپنی خواہشات کے خلاف پائے ان کو نظر انداز کر دے، تو یہ چیز قرآن کی اصطلاح میں ایمان ببعض الکتاب اور کفر ببعض الکتاب ہے، اور اس طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ صرف یہ کہ معتبر نہیں ہے بلکہ ایسے لوگوں کی سزا قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں یہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ نمبر 2، دوسری حقیقت یہ واضح کی گئی ہے کہ قومی تفاخر، گروہی عصبیت اور جماعتی برتری کا زعم قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جو گروہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے لیے اس حق کے سوا جس کو وہ خود حق قرار دے کسی اور حق کو قبول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہی چیز اس استکبار کی جڑ ہے جسے قرآن میں ابلیس کی خصوصیت بتایا گیا ہے، اور اسی سے وہ حسد پیدا ہوتا ہے جو ہر اس حق سے نفرت اور چڑ پیدا کرتا ہے جو اپنی خواہشات کے خلاف ہو۔ نمبر 3، تیسری حقیقت یہ واضح کی گئی ہے کہ جس طرح زندگی کی تلخیوں سے گھبرا کر موت کی آرزو کرنا یا خودکشی کرنا ایمان اور تعلق باللہ کے منافی ہے، اسی طرح زندگی اور درازی عمر کا حریص ہونا اور موت سے فرار بھی ایمان اور محبت الہی کے منافی ہے۔ جو لوگ خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ موت سے بھاگتے نہیں بلکہ وہ اللہ کی راہ میں موت کی تمنا کرتے ہیں۔ نیز ضمناً یہاں یہ حقیقت بھی واضح فرما دی گئی ہے کہ جو چیز انسان کو موت سے ڈراتی ہے وہ در حقیقت گناہ اور اللہ سے بغاوت کی زندگی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو گناہوں اور نافرمانیوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرے تو موت اس کے لیے ایک محبوب چیز بن جاتی ہے۔